وہ اپنے پولیس کینائے کتے ڈیزل کے ساتھ عدالت میں آخری الوداع چاہتا تھا، لیکن کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسا کہ آفیسر میٹ سیمنز ہتھکڑیوں میں کھڑا تھا، اس جرم کی سزا کا سامنا کر رہا تھا جو اس نے نہیں کیا تھا، اس کی واحد درخواست یہ تھی کہ وہ اپنے وفادار کینائے پارٹنر ڈیزل کو الوداع کہہ سکے۔ لیکن اس دل دہلا دینے والے لمحے میں کچھ ناقابل تصور ہوا۔ اس کے کتے نے خطرہ محسوس کیا اور سیکنڈوں میں پورا کمرہ عدالت افراتفری کا شکار ہو گیا۔ ڈیزل نے جو انکشاف کیا وہ سب کچھ بدل دے گا، ایک چونکا دینے والی سچائی کو بے نقاب کرے گا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ عدالت کا کمرہ بہت خاموش تھا، فضا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میٹ سیمنز جیوری کے سامنے کھڑا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں تھے، ٹھنڈی دھات اس کی کلائیوں کو زخمی کر رہی تھی۔ سب کھڑے ہو جائیں، بیلف نے زور سے کہا۔ میٹ نے سیدھا آگے دیکھا، اس کی پولیس وردی اسے فخر محسوس کراتی تھی، اب یہ ایک لعنت کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ جج کمرے میں داخل ہوا، وہ چشمہ لگائے ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے گلا صاف کیا۔ جج نے کہا، ہم آج یہاں آفیسر میٹ سیمنز کے مقدمے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی، ان پر جاسوس جیمز کارٹر کے قتل کا الزام ہے۔ میٹ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، وہ چلانا چاہتا تھا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ دوسری طرف کے وکیل نے بات کرنا شروع کی، انہوں نے جیوری کو ثبوت دکھائے۔ ایک ویڈیو ایک بڑی سکرین پر چلی، اس میں ایک گلی کے قریب پولیس وردی میں ملبوس کوئی شخص دکھایا گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں جیمز کارٹر کو قتل کیا گیا تھا۔ جیوری نے غور سے دیکھا، وکیل نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آدمی شوٹنگ سے عین قبل جائے وقوع کے قریب تھا۔ پھر انہوں نے ایک بندوق دکھائی، یہ بندوق میٹ سیمنز کے گھر سے ملی ہے، اس پر اس کے انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اس بندوق کی گولی سے جاسوس کارٹر ہلاک ہوئے تھے۔ میٹ کا پیٹ درد کر رہا تھا، وہ بندوق اس کی نہیں تھی، اس نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ یہ کیسے ثابت کر سکتا تھا؟ پھر بدترین حصہ آیا، 3 آدمی عدالت کے سامنے بیٹھے تھے، وہ سب مجرم تھے، انہوں نے سب نے میٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آدمی نے کہا، وہ افسر غصے میں تھا، اس نے کہا کہ کارٹر اس کے راستے میں تھا، پھر کارٹر مر گیا۔ میٹ کا سر گھوم رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس پر یقین کرے۔ پھر اس نے جاسوس بریڈلی اوونز کو دیکھا، اوونز ساکت بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میٹ کو اندر سے سردی محسوس ہوئی، اوونز نے یہ کیا، اس نے اسے پھنسایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیوری ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہی تھی، ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ جج ان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے پوچھا، کیا اب کسی فیصلے پر پہنچے ہیں؟ سامنے بیٹھی ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے میٹ کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی مہربانی نہیں تھی۔ اس نے کہا، ہم پہنچ گئے ہیں، ہم مدعا علیہ کو قصوروار پاتے ہیں۔ عدالت کا کمرہ شور سے بھر گیا، کچھ لوگوں نے آہ بھری، دوسروں نے سرگوشی کی، لیکن میٹ انہیں نہیں سن سکا۔ ایک لفظ اس کے ذہن میں اٹک گیا، قصوروار۔ جج نے سر ہلایا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میٹ سیمنز، جاسوس جیمز کارٹر کے قتل کے جرم میں آپ کو عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ کسی نے چیخ ماری، یہ اس کی ماں تھی، اس کے والد اس کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کا چہرہ پیلا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میٹ ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ روئیں نہیں، وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا، لیکن کیسے؟ 2 محافظوں نے اس کے بازو پکڑ لیے، ہتھکڑیوں نے اور بھی سخت محسوس کیا، انہوں نے اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ میٹ نے کہا، انتظار کریں، اس کی آواز کمزور تھی۔ اس نے جج، افسران، کمرے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔
برا کرم، میری ایک آخری درخواست ہے۔ جج نے ابرو اٹھایا۔ کیا ہے؟ میٹ نے گہری سانس لی۔ میں ڈیزل کو الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر کوئی چیز دکھ رہی تھی۔ ڈیزل، اس کا کینائے پارٹنر، اس کا سب سے اچھا دوست، وہ واحد جس نے کبھی اس پر شک نہیں کیا۔ جج رکا، پھر سر ہلایا۔ جلدی کرو۔ ایک دروازہ کھلا۔ ڈیزل بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس کی دم ہل رہی تھی۔ وہ میٹ کو دیکھ کر خوش تھا۔ میٹ کا دل ٹوٹ گیا۔ ڈیزل نہیں سمجھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ الوداع ہے۔ میٹ جھکا۔ ہتکڑیوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ ڈیزل نے اس کا چہرہ چاٹا اور آہستہ سے چیخا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میٹ نے سرگوشی کی۔ میں نے یہ نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں نے نہیں کیا۔ ڈیزل نے اس کا ہاتھ چاٹا۔ اس نے اپنی ناک میٹ کے سینے میں دھکیل دی۔ میٹ کے گلے میں ایک گانٹھ محسوس ہوئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہنا چاہتا تھا۔ بس وہ اور ڈیزل، ہمیشہ کی طرح۔ لیکن محافظوں نے اسے کھینچ لیا۔ انہوں نے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا۔ ڈیزل بھونکا۔ اس نے اپنی پٹی کے خلاف کھینچا۔ کمرے میں آواز بلند تھی۔ میٹ کی آنکھوں میں آنسو جل رہے تھے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اس کا خیال رکھنا۔ برا کرم۔ پھر دروازے اس کے پیچھے بند ہو گئے۔ میٹ سیمنز، ایک آدمی جس نے اپنی زندگی دوسروں کی حفاظت میں گزاری، کو ایک ایسے جرم کے لیے لے جایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ جج نے میٹ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایک گہری آہ بھری۔ میٹ ایک اچھا افسر تھا۔ اس نے بہت سی جانیں بچائی تھیں۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جج نے کہا، ڈیزل کو آگے لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ڈیزل دوبارہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ میٹ کو دیکھ کر اس کی دم ہل رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکا اور اونچی آواز میں چیخا۔ میٹ بہترین طور پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ میٹ نے سرگوشی کی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، دوست۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ کمرہ خاموش تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے جب افسر اور اس کے کتے نے ایک آخری لمحہ شیئر کیا۔ پھر ڈیزل جم گیا۔ اس کے کان پھڑپھڑائے۔ اس کا جسم اکڑ گیا۔ اس نے اپنا سر گھمایا اور بھیڑ میں کسی پر توجہ مرکوز کی۔ میٹ نے تبدیلی کو محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈیزل۔ ڈیزل غرا۔ ایک گہری، خطرناک آواز۔ پھر، بغیر کسی انتباہ کے، اس نے چھلانگ لگا دی۔ گالی میں موجود ایک آدمی نے آہ بھری جب ڈیزل نے اسے زمین پر گرا دیا۔ لوگ چیخے۔ ایک بندوق آدمی کے کوٹ سے گری اور فرش پر پھسل گئی۔ گارڈ آگے بڑھے۔ آدمی نے جدوجہد کی، لیکن ڈیزل نے اسے نیچے رکھا۔ افسران نے بندوق پکڑ لی۔ ان میں سے ایک نے اسے کھولا۔ ایک افسر نے کہا، یہ بھری ہوئی ہے۔ وہ اسے چھپا رہا تھا۔ عدالت میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ بڑبڑانے لگے اور اشارے کرنے لگے۔ جج کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا، یہ آدمی کون ہے؟ افسروں نے اس آدمی کو اٹھایا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا۔ اس نے بات نہیں کی۔ پھر میٹ نے کسی اور کو دیکھا، جاسوس اوونس۔ اوونس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میٹ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہ ثبوت ہو سکتا ہے جس کی اسے ضرورت تھی؟ جج افسران کی طرف متوجہ ہوا۔ ان دونوں کو حراست میں لے لو۔ ہم اس کیس کو دوبارہ کھولیں گے۔ میٹ نے ڈیزل کو گھورا۔ اس کے کتے نے اسے امید دلائی تھی۔ ڈیزل ساکت کھڑا تھا، اس کا جسم تنا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں جس پر اس نے حملہ کیا تھا۔ افسران نے اس آدمی کی جیبوں کی تلاشی لی۔ انہوں نے کاغذ کا ایک تہ شدہ ٹکڑا نکالا۔ ایک افسر نے اسے کھولا اور اونچی آواز میں پڑھا، مقدمے کے بعد مجھ سے ملنا۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیمنز جیل میں رہے۔ جج کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ نوٹ کس نے لکھا؟ افسر نے کاغذ الٹا دیا۔ ایک دستخط تھا۔ جاسوس بریڈلی اوونز۔ کمرہ آہوں سے بھر گیا۔ اوونز کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، یہ ایک غلطی ہے۔ میں اس نوٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن ڈیزل اب بھی اس پر غرا رہا تھا۔ کتے کی دم سخت تھی۔ اس کے کان پیچھے تھے۔ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میٹ نے جج کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، ڈیزل جانتا ہے۔ کتے جھوٹ نہیں بولتے۔ جج نے سر ہلایا۔ آفیسر سیمنز، اب جہاں ہیں وہیں رہیں۔ پھر وہ افسران کی طرف متوجہ ہوا۔ جاسوس اوونز کو گرفتار کرے۔ اوونز نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گارڈوں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کے بازو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر دیے۔ اس نے جدوجہد کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جج نے میز پر ہتھوڑا مارا۔ یہ مقدمہ اب ختم نہیں ہوا۔ ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہوگا۔ میٹ نے ایک لرزتی ہوئی سانس چھوڑی۔ اس نے امید کھو دی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی جیل میں گزارے گا۔ لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ ڈیزل میٹ کے پاس بیٹھا، اس کا جسم اس کے خلاف دبا ہوا تھا۔ میٹ نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ڈیزل کے فر کو چھوا۔ اس نے سرگوشی کی، اچھے لڑکے، تم نے مجھے بچایا۔ جج نے جیوری کی طرف دیکھا۔ یہ کیس بند نہیں ہے۔ ہمیں تمام ثبوتوں کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا۔ جیوری نے سر ہلایا۔ کمرہ عدالت سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ صدمے میں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میٹ قصوروار ہے۔ اب انہیں یقین نہیں تھا۔ افسران اوونز اور نامعلوم شخص کو کمرہ عدالت سے باہر لے گئے۔ میٹ انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ جج میٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ آفیسر سیمنز، جب تک ہمارے پاس جوابات نہیں ہیں، اب زیر حراست رہیں گے۔ لیکن اس بار ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انصاف ہو۔ میٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن پہلی بار اسے ایک موقع ملا تھا۔ اس نے ڈیزل کی طرف دیکھا۔ اس کا سب سے اچھا دوست، اس کا پارٹنر، وہ واحد جس نے کبھی اس پر سے امید نہیں چھوڑی۔ جیسے ہی عدالت خالی ہوئی، ڈیزل میٹ کے قریب رہا۔ گارڈز نے اسے اپنے آقا کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی۔ میٹ جھکا اور سرگوشی کی، ہم اسے کر دکھائیں گے دوست۔ ڈیزل نے دم ہلائے۔ عدالت میں افراتفری مچ گئی۔ گارڈز نے اس آدمی کو گھیر لیا جس پر ڈیزل نے حملہ کیا تھا۔ لوگوں نے آہ بھری اور سرگوشی کی۔ جج کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ دیکھ رہا تھا۔ ایک افسر نے حملہ آور کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں کس نے بھیجا؟ آدمی نے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ وہ خاموش رہا۔ ایک اور افسر نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس نے ایک فون نکالا۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور ایک پیغام ظاہر ہوا۔ جج کو مار ڈالو۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ پیغام کس نے بھیجا؟ افسر نے فون کو اسکرول کیا۔ یہ ایک گینگ لیڈر کی طرف سے ہے۔ اس کے بھائی کو اپنے عمر قید کی سزا سنائی تھی، جناب والا۔ جج نے تیزی سے سانس خارج کی۔ ڈیزل نے میری جان بچائی۔ ڈیزل لمبا کھڑا تھا، اس کے کان ابھی بھی حملہ آور کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس کی دم نہیں ہل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جج میٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب اس کی آواز دھیمی تھی۔ تمہارے کتے نے ایک قاتل کو بے نقاب کیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگر ڈیزل یہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ آدمی خطرناک ہے، تو شاید وہ اوونز کے بارے میں بھی صحیح تھا۔ میٹ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے اندر امید ٹمٹمانے لگی۔ جج سیدھا ہوا۔ میں میٹ سیمنز کے کیس کا مکمل جائزہ چاہتا ہوں۔ ابھی؟ افسران حرکت میں آ گئے۔ فائلیں نکالی گئیں۔ ثبوتوں کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔
अदालत का कमरा तनाव से भर गया। कुछ मिनट बाद एक नौजवान अफसर भागता हुआ अंदर आया। इसके हाथ में एक टैबलेट था। उसने हाँफते हुए कहा, जनाब वाला, हमें कुछ मिला है। जज ने इसे जारी रखने का इशारा किया। अफसर ने कहा, हमने दोबारा सिक्योरिटी फुटेज चेक की। मैट को सजा देने के लिए जो वीडियो इस्तेमाल की गई थी, इसे एडिट किया गया था। कमरा बुड़बुड़ाहट से भर गया। मैट का दिल जोर से धड़कने लगा। एडिट किया गया। अफसर ने सर हिलाया। हमें जाए वक़ुआ के करीब छुपे हुए सिक्योरिटी कैमरे से असल फुटेज मिली है। उसने टैबलेट जज के बेंच पर रख दिया। जज ने प्ले दबाया। वीडियो में गिल्ली दिखाई गई। ये तारीख थी। पुलिस वर्दी में मलबूस एक शख्स जासूस कार्टर की तरफ बढ़ रहा था। मैट आगे झुका। इसके हाथ कांप रहे थे। वो शख्सियत वो नहीं थी। फिर स्क्रीन वाज़े हो गई। कैमरे ने इस आदमी का चेहरा पकड़ लिया। कमरे में आहें गूंजने लगीं। जासूस ब्रैडली ओवेंस। जज ने अपना हथौड़ा जोर से मारा। जासूस ओवेंस को फौरी तौर पर गिरफ्तार करो। अफसरान तेजी से हरकत में आए। ओवेंस ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दो गार्डों ने उसे पकड़ लिया। उसने जिदोजहद की। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने चलाया, ये झूठ है। मुझे फंसाया गया है। लेकिन सबूत वाज़े था। असल फुटेज ने सब कुछ साबित कर दिया। मैट सदमे में बैठा रहा। उसने महीनों सलाखों के पीछे इस जुर्म की सज़ा काटी जो उसने नहीं किया था, और अब आखिरकार सच्चाई सामने आ गई थी। जज मैट की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसकी आवाज़ मजबूत थी। ऑफिसर सीमेंस, आपको गलत तरीके से सज़ा दी गई है। आप आज़ाद हैं। मैट की सांस रुक गई। इसकी नज़रें आंसुओं से धुंधला गईं। ये खत्म हो गया था। वो आज़ाद था। गार्डों ने इसकी हथकड़ियां उतार दें। धात फर्श पर बज उठी। डीजल भौनिक्का और मैट पर छलांग लगा दी। इसका चेहरा चाटने लगा। मैट ने अपने बाजू अपने कुत्ते के गिर्द लपेट लिए। हमने ये कर दिखाया, दोस्त। अदालत में खुशी के नारे लगने लगे। मैट के वालिदैन रोए। अजनबियों ने तालियां बजाएं। इंसाफ हो गया था। जज ने मैट की तरफ देखा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो आपके साथ हुआ। मैट ने सर हिलाया। उसने वक्त खो दिया था, लेकिन इसने कुछ हासिल भी किया था। ईमान, ताकत और उसके सबसे अच्छे दोस्त की मोहब्बत। जैसे ही वो अपने साथ डीजल के साथ अदालत से बाहर निकला, मैट ने गहरी सांस ली। दुनिया फिर से नई महसूस हो रही थी। वो दोबारा शुरू करने के लिए तैयार था। और इस बार वो अकेला नहीं था। कमरा अदालत फिर खामोश था। जज ने ब्रैडली ओवेंस की तरफ देखा, जो अब हथकड़ियों में था। सच्चाई सामने आ चुकी थी। कमरा साकित था। लोग अपनी सांसें थामे हुए थे। वो सुनना चाहते थे कि आगे क्या होगा। दबाव में आकर आखिरकार ओवेंस ने बात की। इसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने एतराफ़ किया, मैंने मैट को फंसाया। मुझे अपने निशानात छुपाने थे। कमरा आहों से भर गया। जज की आंखें तंग हो गईं। क्यों? ओवेंस ने मुश्किल से निगल लिया। मैं एक गैंग के साथ काम कर रहा था। कार्टर को पता चल गया। वो मुझे बेनकाब करने वाला था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। जज की आवाज़ तेज थी। तुम्हारे पास एक इंतखाब था। तुमने बदउनवानी का इंतखाब किया। अफसरों ने नए सबूत पेश किए। फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, हर चीज़ ने ओवेंस को मुजरिमों से जोड़ दिया। अब सच्चाई वाज़े हो चुकी थी। जज ने अपना हथौड़ा जोर से मारा। मैट सीमेंस, अब पर से तमाम इल्ज़ामात हटाए जाते हैं। मैट की आंखों में आंसू भर आए। डीजल खुशी से भौनिक्का। मैट अपने वफादार कुत्ते के पास घुटनों के बिल बैठा। उसने डीजल को गिले लगाया। हमने ये कर दिखाया, दोस्त। जज ने जारी रखा। ऑफिसर सीमेंस,
डीजल ने जाने बचाई है। उसने मेरी जान बचाई है। वो इंसाफ का सच्चा मुहाफिज है। कमरा अदालत में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। मैट के वालिदैन खुशी के आंसू रोए। कुछ अफसरों ने एहतराम से सर हिलाया। डीजल ने दम हिलाई और मैट की तरफ देखा। अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जाने के बजाय मैट को एक नई चीज की पेशकश की गई। एक इंसदाद बदउनवानी टास्क फोर्स की क़ियादत करने का एक मौका, एक नई शुरुआत, चीजों को दुरुस्त करने का एक तरीका। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने सर हिलाया। मैं ये करूंगा। अफसरान ओवेंस और दीगर बदउनवान अफसरों को ले गए। वो एक तवील वक्त सलाखों के पीछे गुजारेंगे। आज इंसाफ जीत गया था। मैट ने जज की तरफ देखा। उसने कहा, शुक्रिया। इसकी आवाज अब मुस्तहकम थी। उसने खुद को आजाद महसूस किया। जज ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मैं नहीं हूं जिसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसने डीजल की तरफ देखा। आपके पार्टनर ने आप पर से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैट ने डीजल के फर को रफुल किया। बेहतरीन पार्टनर जिसकी मैं कभी भी ख्वाहिश कर सकता हूं। जैसे ही मैट बाहर निकला, डीजल उसके साथ चला, एक कैदी की आखिरी अलविदा के तौर पर नहीं, बल्कि एक आजाद आदमी के सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर। आसमान साफ था, हवा ताज़ा थी। सूरज उसके चेहरे पर गर्म महसूस हुआ। एक तवील अरसे में पहली बार मैट ने सुकून महसूस किया। उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसने कुछ हासिल भी किया था। वो अब मजबूत था। इसके पास डीजल था। उनके पास एक मिशन था, बदउनवानी को रोकना। इस बात को यकीनी बनाना कि किसी भी अफसर को इस तरह तकलीफ ना पहुंचे जिस तरह इसे पहुंची थी। डीजल मुस्तकबिल के लिए तैयार भौनिक्का। मैट मुस्कुराया। वो एक नई शुरुआत की तरफ शाना बशाना आगे बढ़े। एक साथ, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।